دے دیا غریب نواز کو تو چشتی بننا آسان نہیں ہے، دل دے دیا حضور غوث پاک کو تو قادری بننا آسان نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا کھال کشتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے عشق کیا ہے، وہ آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو ان کی کہانیاں کیسے بنتی ہیں۔ بہت ہی چپکے سے بات کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو خاموشی سے سماعت کر لیں۔ کئی سالوں سے آ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے ہوں گے مجھے مستان شاہ کی چوکھٹ پہ نظامت کرتے ہوئے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں جب کوئی کہتا ہے میرے یہاں آئیے 12 دن، کہتا ہوں لوگ میری گفتگو سن کے بور ہو جائیں گے اور جلسوں میں نہیں آئیں گے، مجھے اتنا نہ بلائیں، لیکن دوستوں کا دباؤ ہوتا ہے، میں سر کے بلاتا ہوں۔ دیکھیں عشق کسے کہتے ہیں؟ جو عشق آپ کو آزمائش گاہ سے نکال کے کامیابی کی سرحدوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ والے ان کی چوکھٹیں کیوں سلامت ہیں؟ ہمارے باپ دادا کی قبریں اجڑ گئیں، جن لوگوں نے بھارت گنج کی بنیاد رکھی پیسے والے تھے، ان کی قبروں کی نشانیاں باقی نہیں ہیں، لیکن جس گلی سے گزرو گے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا گنبد مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اوریجنل اخلاص کے ساتھ اگزام حال سے نکلے ہیں، اور پھر آج ان کے نام کے برکتوں سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسی آزمائشیں ہوتی تھی؟ ایک بات سنیں، اسی زمین ہندوستان پر ایک شہر ہے جسے دہلی کہتے ہیں۔ اس دہلی کے دامن میں ایک بزرگ ہیں، نام سن کے سبحان اللہ کہیے گا، ان کو دنیا محبوب الہی کہتی ہے۔ یہاں کوئی نہ کوئی ہے جو اشرفی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی نوری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی زلف کا اسیر ہے۔ تو سرکار محبوب الہی کے بھی ایک محبتوں کے قیدی تھے، جن کو دنیا امیر خسرو کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ آواز کمزور ہے، اونچی بولے، توجہ سنیں گے میری بات؟ نہیں سنیں گے تو یہ ہمارے صدام بھائی کا یہ مدنی نعت انفو چینل ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے بھائی، پوری دنیا میں لوگ اسے سنتے ہیں۔ لوگ سنیں گے، کہیں نہ کہیں میری اصلاح کریں گے اور پھر میرے ذاتیات پر کچھ کمنٹس کریں گے، میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اللہ سب کے دلوں کو روشن فرمائے، آمین۔ بیٹھے بیٹا بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا بھائی جان آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں۔ بیٹا خاموش رہنا، میرے بات نہ کرنا، یہ مجھے الجھن ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے ہر 10 منٹ کے بعد میں تم سے کہوں گا کہ تم خاموش رہو تو دقت ہو جائے گی۔ بیٹھے آپ، یہ زمین ہے بزرگوں کی، انہی بزرگوں میں ایک نام ہے محبوب الہی کا۔ محبوب الہی کے ایک نوکر ہے، خادم ہے، درباری شاعر ہے، جن کو دنیا امیر خسرو کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ذرا اونچی بولے، کیا کہتی ہے؟ امیر خسرو، جن کی مزار شریفہ سرکار محبوب الہی کے قدمین شریفین کے بغل میں سرکار ابراہیم ایرجی سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے عظیم بزرگ مخدوم بہاؤالدین شاہ انصاری شتاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ کے طور پر موجود ہے۔ اپنے سے بڑے عظیم قادری برکاتی سلسلے کے بزرگ ہیں، ہمارے اور آپ کے اجداد میں ہوتے ہیں۔ وہ محبوب الہی کی چوکھٹ ہے۔ ہم بھی مرید ہوئے تھے اور وہ بھی مرید ہوئے تھے۔ ہمارے مرید اور ان کے مرید ہونے میں فرق کیا تھا؟ وہ مرید ہوئے تو پیر کی مراد بن گئے، وہ جب مرید ہوئے تو پھر اپنی جان کو پیر کے حوالے کر دی۔ محبوب الہی سرکار سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن محبوب الہی سرکار نے کیا کہا امیر خسرو سے، سنیں گے کیا کہا معلوم ہے؟ اے خسرو سن، میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر، میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر۔ بولے حضور آپ ہمیشہ سلامت رہیں ہزاروں سال، لیکن یہ بات مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ بولے گا۔ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر؟ تو سرکار محبوب الہی نے کہا تھا اے خسرو تو مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میری لمبی زندگی کی اس لیے دعا کیا کر، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، میں گیا تو بھی نکل لے گا، تجھے میری جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ سمجھے خسرو؟ اگر میں دنیا سے گیا تو تو بھی زندہ نہیں رہے گا، میری جدائی میں، میرے فراق میں تو مر جائے گا۔ اللہ اکبر، تو ایسی محبتوں کی آزمائش میں ہے، تو سنبھل نہیں پائے گا۔ خسرو اپنے پیر کی محبت میں تھے، تبلیغ کے لیے بنگال گئے تھے اور محبوب الہی کی طبیعت علیل ہو گئی، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مرید امیر خسرو کہاں ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ امیر خسرو وہ تو بنگال گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا میری موت کا وقت قریب آنا چاہتا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں،
آپ نے رو کے فرمایا جب خسرو آئے تو خسرو کو میرا سلام بول دینا، اور خسرو کو مگر میری قبر کے پاس مت آنے دینا، خسرو کو میری قبر کے پاس مت آنے دینا۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا تھا بات یہ ہے خسرو مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے، اگر میرے انتقال کے بعد میری قبر کے قریب آ کے وہ آنسو بہایا تو میں طلب کر کے اپنی قبر سے باہر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں باہر آ جاؤں گا، مجھ سے خسرو کی طلب دیکھی نہ جائے گی۔ اگر خسرو آئے تو اس کو میرا سلام بول لینا۔ خسرو بنگال میں تھے اور اس کے بعد انہیں بہت، جب واپسی کے سفر کو وہ کافی مسافت طے کر چکے تھے، انہیں خبر ملی کہ محبوب الہی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، دیوانہ وار پگڑیاں پتہ نہیں کہاں گر گئیں، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، چپلیں غائب ہو گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ہونٹ پھٹ گئے، چہرہ گرد و غبار ہو گیا۔ اللہ اکبر، روتے روتے جب دہلی پہنچے تو اس وقت محبوب الہی کی جدائی میں سرکار امیر خسرو نے 600 سال پہلے یہ مصرے کہے تھے آپ کے لیے۔ یہ کسی دوہے اور ہندی گیت جیسے نظر آئیں گے، لیکن یہ مصرے سرکار امیر خسرو کے ہیں۔ دیوانہ وار روتے تھے اور کہتے تھے او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار، او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار۔ یہ مصرے کہتے رہے سرکار امیر خسرو، اور اپنے پیر کے شہر میں آئے تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ خسرو تو نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ کہتے جب سے سنا ہوں کہ میرے پیر کا انتقال ہو گیا ہے، میری خوشیاں سب ختم ہو گئی ہیں، میں اپنے پیر کے روضے پہ جانا چاہتا ہوں۔ جیسے قریب پہنچے، مریدوں نے گھیرا بنا رکھا تھا، کہا اس آستانے پر سب جا سکتے ہیں، خسرو تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ محبوب الہی نے منع فرمایا۔ کہا خسرو کو میری قبر پہ مت آنے دینا، میری قبر کے قریب آ کے اگر وہ تڑپا تو میں اپنی قبر سے تڑپ کے باہر آ جاؤں گا۔ اتنا سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو دور سے ہی اپنے پیر کی خانقاہ کی زمین کو چومتے تھے سرکار امیر خسرو، اور روتے رہتے تھے او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار، ارے ارے ندیا کے پار اتر گئے او بالم۔ یہ ان کے جملے ہیں 600 سال پہلے۔ اور پھر لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو کم نہ ہوئے تو کسی نے کہا چاہتے کیا ہو؟ تو بولے میں اپنے پیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق جو آزمائشوں کی حد سے آپ کو آگے کرتا ہے۔ تو معلوم ہے کیا جواب آیا؟ بولے پیر کی مزار شریف پر ایک ہی شرط میں جا سکتے ہو، رونا نہیں، تڑپنا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، خاموشی سے روضے شیخ میں حاضری دو سکو تو چلنے کی اجازت ہے۔ خسرو مان گئے، اور جب خاموشی سے اپنے پیر کی مزار شریفہ کے قریب پہنچے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی مزار شریفہ کو ہاتھ سے یوں دیکھ، ہاتھ رکھا نا چادر شریف پر، آنکھیں بند کی، دل اتنی روشن والا تھا کہ اندر کا منظر انہیں دکھائی دے گیا۔ اندر کیا دیکھا کہ میرے پیر ایک مبارک کفن شریف کو اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیر کا چہرہ کھلا ہوا ہے، ان کی مبارک آنکھیں چمک رہی ہیں، ان کا رخسار چمک رہا ہے، ان کے ہونٹ چمک رہے ہیں، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، کچھ مبارک بال میرے پیر کے چہرے پر سر مبارکہ سے آ کے یوں سایہ کیے ہوئے ہیں، آدھے سے کے قریب میں چہرے پر میرے پیر کی زلفیں یوں دراز ہیں۔ تو معلوم ہے 600 سال پہلے اپنے پیر کی قبر کے اندر کے اس چہرے کو دیکھ کر کے امیر خسرو نے ایک شعر کہا تھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے پیا گئے بدیس۔ میرے پیر کے چہرے پر جو کالی زلفیں ہیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ شام ہو گئی ہے۔ اے خسرو، اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کالی زلفیں، اب تیری زندگی کی بھی شام ہو گئی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا، کہا اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آزمائشیں عشق کے میدان میں ہوتی ہیں تو یہ شعر دلوں پر ایک پتھر کی وادی بن کر کے گرتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گر آنگنے
آپ نے پیا گئے بدیس سرکار امیر خسرو کے بارے میں محبوب الہی نے یہ کہا تھا، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے خسرو کو اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کے دنیا سے جاتا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آزمائشوں کی حد سے کوئی نکل جاتا ہے پھر اسے اللہ اپنا مقرب ولی بناتا ہے۔ ہم تو پہلی ہی منزل پہ ڈر گئے۔ ہم کیسے؟ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہماری دکانیں اتنی چلتی کیوں نہیں؟ ہم تو حضور پر درود پڑھتے ہیں، پھر ہمارے بچے کیوں اپاہج ہیں، کیوں کمزور ہیں، کیوں فوت ہو جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں میں خرابی پیدا کر کے، اور کبھی تمہارے اولادوں کی موت واقع ہو کر کے، کبھی تمہارے فروٹس پر، تمہارے میوہ جات، تمہاری بزنس میں، تمہاری اولادوں نسلوں میں قطع کر کے۔ اللہ کہتا ہے دعا کرو یہ جو آزمائشیں ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اللہ ہم سب کو پہلے تو آزمائشوں سے، بڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر آزمائشیں ہماری مقدر، ہماری شناخت ہوں تو اللہ آزمائشوں سے ہمیں پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو۔ بہت پہلے 25-27 سال پہلے عمر قریشی گورکھپوری کے گھر میں ملنے کے لیے گیا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا اناؤنسر تھا۔ اس نے میری ڈائری میں یہ 4 مصرے لکھے تھے اور کہا تھا کہ سرکار امیر خسرو کی شان میں بڑی مبارک شاعری کرتے تھے، وہ بڑی مبارک شاعری کرتے تھے۔ عمر قریشی گورکھپوری صاحب غزل کے مشاعرے کے، نعت کے مشاعرے کے بہت بڑے شاعر تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر دلوں میں عشق رسول کی وہ چنگاریاں جنم لیتی ہیں تو آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، اور جب آزمائشیں آگے بڑھتی ہیں، انسان کامیاب ہوتے ہوئے آگے نکلتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی ولایت خاص سے ایک مبارک تمغہ عطا فرماتا ہے۔ آج حالات بڑے کشیدہ ہیں، پوری دنیا کے حالات دیگر گو ہیں، خود اس میں ہندوستان ہمارا شامل ہے، اور بے پناہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کرسچن ہو یا عیسائیزم سے، یہودیزم سے اس کا تعلق ہو، ہر شخص کی پیشانی پر پریشانی کی سلوٹیں نظر آتی ہیں۔ بالخصوص ہم اپنے ملک کے دیکھتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں، مسافرت میں سفر کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہاسپٹل کے مریضوں کو دیکھتے ہیں، غریبوں کی چھتوں کو دیکھتے ہیں، امیروں کی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، تو پریشانیاں جیسے ہر شخص کی شناخت اور پہچان بنی ہوئی ہے۔ مسلمان کہتا ہے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں درود پڑھتی ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ تو قرآن کی دوسرے پارے کی دوسرے صفحے کی آیت کریمہ کو پھر سے ریوائز کرتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں۔ عیسائیزم سائیڈ میں، یہودیزم سائیڈ میں، بودھزم اس میں سائیڈ میں، اس میں سیکولرزم اس میں سائیڈ میں، اس میں شجر کو خدا کہنے والے شجر پرست وہ سائیڈ میں، پہاڑوں کو خدا کہنے والے جبل پرست وہ سائیڈ میں۔ اللہ کا قرآن آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اے میرے بندوں، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مومن بندوں سے، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ سمجھ گئے؟ میں نے بڑی آسان بات کی، بیٹا بیٹا بیٹو 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 تھوڑی سی بیٹھو گفتگو، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ سنیں، اللہ آپ سے کہتا ہے، کسی غیر مسلم سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کسی نان مسلم سے مخاطب نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس سے دوسرے پارے کی دوسری صفحے پر آخری آیت مبارکہ کے قریب کہتا ہے، سن قرآن پڑھنے والے، قرآن کہتا ہے سن مجھے پڑھنے والے، تجھ سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، مومنوں سے اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آپ اب یہ مت کہنا کہ ان کی آزمائشیں کیوں نہیں ہو رہی، آپ یہ خیال دل سے نکال دینا جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ کیوں نہیں آزمائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے 53 ممالک میں بنام مسلمان جہاں ہیں، ان کی لاشیں تڑپتی ہیں، ان کی بلڈنگیں زمیں بوس ہوتی ہیں، ان کے محلات منہدم ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں غرق ہوتی ہیں، فلسطین تباہ ہو گیا، رم اللہ، غازہ، خان یونس، یہ تمام تر مبارک شہر اس وقت جو ہے بجھی ہوئی چراغ کی لو کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ پھر قرآن کی آیت، اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں۔ کیسے؟ آزمائش کا طریقہ بھی اللہ نے ظاہر فرما دیے۔ یہ نہیں ظاہر فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں روشنی کم کر کے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم
ایک وقت 2 کلومیٹر پیدل چلا کے آزمائیں گے نا. اللہ کہتا ہے بشیء من الخوف، ہم تمہیں ڈروں سے آزمائیں گے، خوف پیدا کریں گے. بشیء من الخوف. پھر اللہ کہتا ہے والجوع، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. پھر کہتا ہے ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقصان پیدا کر کے اے مومن بندو ہم تمہیں آزمائیں گے. والثمرات، اللہ کہتا ہے تمہارے فروٹس میں، میوہ جات میں. ثمر کو اگر اولاد کہہ دو تو اللہ کہ تمہاری اولادوں کو موت دے کے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارتوں کا انتظام کیا گیا ہے. پھر سے ریورس کرتا ہوں، اللہ نے یہ کس سے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کس سے کہا؟ اونچی بولے بھائی. مومنوں سے کہا. اب اگر مومن ہو تو پھر آزمائے جاؤ گے، پریشان مت ہونا. اگر مومن ہو تو پھر آزمائے جاؤ گے. جب آزمائشوں کی سرحدوں سے آگے نکلو گے پھر یہ تسبیح لے کے بیٹھ جانا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. ابھی آپ ایگزام ہال میں ہیں، ابھی آپ امتحان گاہ میں ہیں، ابھی آزمائشیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تبھی تو مرزا غالب نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. غالب اگر یہ کہتا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانا ہے تو اس میں سب ڈوب جا رہے ہیں، عاشق سب ہونے کا دعویٰ کرتے. نا نا نا، غالب نے کہا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. جو ڈوب کے پار ہو گیا وہ عاشق ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے انہیں بہت مارا. آج بھی مکہ شریف کی وادیوں سے پوچھو کیا تمہارے دامن میں بلال کی چیخیں موجود ہیں تو مکہ کی پہاڑیوں کے قریب سے اڑتے ہوئے گرد و غبار کہیں گے بلال میری ہی پیٹھ پر سوار ہو کر کے اپنی پیٹھ کو وہ برقی فضاؤں کے حوالے کرتا، بجلیوں کی تیزی سے آغوش کے حوالے کرتا. لوگ اس کی زبانوں کو باہر کھینچتے تھے، لیکن جب زبانیں باہر آتی تو کہتے بلال محمد کا نام لینا بند کر دے. تو بلال یہ کہتے میں 1000 بار اگر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں مگر اپنے محمد کے نام کا ذکر اب میری زبانوں سے کبھی الگ نہیں ہوگا. وہ سوچتے تھے کہ آخر محمد کون سی ایسی گھٹی پلاتا ہے اپنے عاشقوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو پوچھا گیا بلال حبشی سے کیا بات ہے اتنا ظلم برداشت کرتے ہو مکے والوں کا، امیہ کا، لیکن تم محمد کا دامن نہیں چھوڑتے ہو. تو جناب بلال حبشی نے یہی ایک بات کہی جو اس قرآن کی آیت میں مسکرا رہی ہے. آپ نے فرمایا جب آپ بازار جا کے کوئی پتیلی کوئی برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھونک بجا کے خریدتے ہو، مجھے بھی آزمایا جا رہا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ آزمائشوں کے دور سے نکلیں، آوازیں کم کر دیں، کوئی آوازیں بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو دقت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ سب کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائے. آمین کہہ دو. آزمائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولے بھائی، بولو بھائی، آزمائش ہوگی. آزمائش ہو کبھی روٹیاں زیادہ دسترخوان پر نہ ہو تو کوئی پڑوس میں بھوکا ہو، وہ چاہے ہندو مذہب کا ہی ہو. اب اس وقت آزمائش کیا ہے؟ روٹیاں کم ہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتی، پڑوس میں غیر مسلم ہے وہ بھی بھوکا ہے، آپ اگر اسے دیکھیں تو خود بھوکے رہیں گے. تب اس وقت کی آزمائش کا رزلٹ کیا ہوگا؟ صوفیہ کہتے ہیں کھاتے وقت اپنے اس بھوکے پڑوسی کے لیے اللہ انتظام کر دے اس کے لیے روٹیوں کا، یہ دعا کر دو یہ اس کے پیٹ بھرنے جیسے ثوابات کا حقدار بنا دے گا. آپ دعا تو کر سکتے ہو کہ اگر میری پیاس بجھ رہی ہے تو اے میرے مولا سب کی پیاس بجھ جائے، روٹیاں زیادہ ہوں تو غریبوں کو دو. آئیے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. بیٹھے سب لوگ محبت کے ساتھ. یہ درویشوں کی چوکھٹ ہے، یہ فقیروں کی بارگاہ ہے اور یہ اللہ کے ولیوں کی آماج گاہ ہے. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنا دل داتا غیبی شاہ کو دیا ہے تو پھر آزمائش میں ہے. اگر آپ نے اپنا دل وارث پاک کو دیا ہے تو آزمائش میں ہے. اگر آپ نے اپنا دل مخدوم سمنہ کی چوکھٹ پہ رکھا تو آزمائش میں ہے. آپ آ گئے ایگزام ہال میں، آپ نے اپنی آنکھوں میں بریلی کے گنبد کو بسایا ہے تو آزاد نہیں ہے. اب آپ ایگزام ہال میں آ گئے. کیسے؟ اگر دل دے دیا محبوب الہی کو تو نظامی ہونا آسان نہیں ہے. دل